بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 20 رمضان المبارک جمعۃ المبارک کا دن ہے، اور آج پوری دنیا کے اندر مسلمان اعتکاف کی عبادت اور اعتکاف کا اہتمام کرنے کے لیے جا رہے ہیں اور اعتکاف بیٹھ رہے ہیں اور اعتکاف کی سنت کو زندہ کر رہے ہیں۔ تو اعتکاف ایک عبادت ہے اور سنت مؤکدہ کفایہ ہے۔ اعتکاف کا معنی ہوتا ہے رکنا، اور اسلام میں کہتے ہیں کہ اللہ کی رضا کے لیے عبادت کی نیت کے ساتھ مسجد کے اندر ٹھہرنا، اس کو اعتکاف کہتے ہیں۔ اور اعتکاف کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جس نے ایک دن کا اعتکاف کیا وہ جہنم سے 3 خندقیں دور ہو جاتا ہے۔ ایک دن کا اعتکاف کرنے والا جہنم سے 3 خندقیں دور ہو جاتا ہے، اور ایک خندق کا فاصلہ مشرق اور مغرب کے درمیان کا ہے، یا آسمان اور زمین کے درمیان کا ایک خندق کا فاصلہ ہے۔ اور یہ فاصلے 3 فاصلے لگا لیں، آسمان اور زمین کے درمیان کا جو فاصلہ ہے، اتنا جہنم سے انسان دور ہو جاتا ہے جو اعتکاف میں بیٹھتا ہے۔ اور جو شخص اعتکاف کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ تو اتنی زیادہ فضیلت ہے اعتکاف کرنے کی۔ اور اعتکاف یہ ہر مسلمان عاقل بالغ مرد عورت پر اعتکاف ہے، اور اپنے محلے کی مسجد میں محلے والوں میں سے کوئی ایک شخص بھی اعتکاف بیٹھ جائے تو سب کی طرف سے وہ اعتکاف سنت مؤکدہ کفایہ ہو جاتا ہے، سب کی طرف سے کفایت ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص بھی اعتکاف مسجد میں نہ بیٹھے تو پورا محلہ گناہگار ہوگا۔ تو اعتکاف کی عبادت کے لیے، اعتکاف کے لیے لوگ مساجد میں بیٹھ رہے ہیں، اور جو لوگ اعتکاف کی فضیلت حاصل کرنے کے لیے، اعتکاف میں بیٹھنے کے لیے مسجدوں میں آتے ہیں۔ اور ہمارے بہت سارے نوجوانوں کے اندر بھی اعتکاف میں بیٹھنے کا جذبہ ہے، اور وہ بہت زیادہ اعتکاف میں بیٹھتے ہیں۔ اور اعتکاف ایک بہت بڑی فضیلت ہے، عبادت ہے۔ اور مسجد کے اندر اعتکاف بیٹھیں تو اعتکاف کے اندر مسجد کے آداب کا بھی خیال رکھا جائے، اور دنیاوی باتوں سے پرہیز کیا جائے، اور اعتکاف میں بیٹھ کر زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کی جائے، اپنا وقت عبادت میں گزارا جائے، قرآن پاک کی تلاوت زیادہ سے زیادہ کی جائے، تہجد کا اہتمام، صلاۃ تسبیح کا اہتمام ہو، ذکر و اذکار کا اہتمام ہو، اور نوافل کا اہتمام ہو، نماز باجماعت کی پابندی ہو، پہلی صف کا اہتمام ہو، تراویح کا اہتمام ہو۔ بعض اعتکاف والوں کو دیکھ کر تراویح میں بھی غفلت کرتے ہیں، سستی کرتے ہیں، تو اسے اعتکاف کرتے ہیں فائدہ جو عبادت بھی نہ کریں۔ تو تراویح کا جو اہتمام ہو، تو جتنی آپ سے عبادت ہو سکی آپ عبادت کریں، جب تھک جائیں تو آپ لیٹ جائیں، آرام کریں۔ اعتکاف میں جو شخص لیٹا ہوا ہو اس کو لیٹنے پر بھی، سونے پر بھی ثواب ملتا ہے۔ تو اعتکاف بہت بڑی فضیلت رکھتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں ہمیشہ آخری عشرے کا اعتکاف کرتے تھے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا، دنیا سے رحلت ہو گئی، تو اس کے بعد آپ کے ازواج مطہرات وہ اعتکاف کیا کرتی تھیں۔ تو اعتکاف کا مقصد لیلۃ القدر کا حصول ہوتا ہے، کیونکہ آخری عشرے کی 7 راتوں میں لیلۃ القدر ہے، جو ایک مبارک رات ہے جس کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ تو لیلۃ القدر کو حاصل کرنے کے لیے اور لیلۃ القدر کی برکات کو پانے کے لیے اعتکاف میں بیٹھا جاتا ہے۔ تو لیلۃ القدر کو تلاش کیا جائے، لیلۃ القدر کو اور اس کی عبادات اور اس کی اجر و ثواب کو حاصل کرنے کی نیت سے اعتکاف بیٹھا جائے، اور اس کوشش میں لگ جائے کہ ہمیں لیلۃ القدر مل جائے، اور اس نیت سے ہر روز ہر رات عبادت کریں تو ہو سکتا ہے کہ آج لیلۃ القدر ہو۔ تو جب ہم اس نیت سے عبادت کریں گے اور اس دن ہم نے عبادت کی، اور اگر اس دن لیلۃ القدر ہوئی تو ہمیں 1000 مہینوں کی عبادت سے بھی زیادہ عبادت کا ثواب مل جائے گا۔ اور 1000 مہینے کی عبادت 83 سال 4 مہینے بنتی ہے، تو 83 سال کی عبادت کا ثواب ہمیں مل جائے گا۔ تو اتنی بڑی فضیلت ہے۔ تو اعتکاف جو رات بیٹھ رہے ہیں
اللہ تعالیٰ نے استقامت نصیب فرمائے اور اعتکاف میں بیٹھ کر ہمارے لیے بھی دعائیں کریں. اور خواتین جو ہیں وہ گھر میں اعتکاف بیٹھیں، گھر میں جس جگہ نماز پڑھتی ہیں یا جس کمرے میں نماز پڑھی جاتی ہے اس کمرے کو اعتکاف کے لیے مخصوص کر لیں، یا کوئی ایک جگہ اعتکاف کی نہیں ہے تو پھر کسی ایک جگہ پر مخصوص کر کے کسی ایک کمرے کو مخصوص کر لیں اور اس میں اعتکاف بیٹھیں، اور بلا وجہ بلا ضرورت اس کمرے سے باہر نہ آئیں، اس کمرے کے اندر ہی رہ کر عبادت کریں. اور اعتکاف میں بیٹھ کر خواتین گھر کے کام بھی کرنا چاہیں تو کر سکتی ہیں. گھر میں کام کرنے والا کوئی نہیں ہے، مثلا کپڑے وغیرہ سینے ہیں وہ بھی سی سکتی ہیں، اور اسی طرح سبزی وغیرہ کاٹنی ہے وہ بھی کاٹ سکتی ہیں، افطار وغیرہ تیار کرنا ہے تو وہ بھی وہیں کمرے میں بیٹھے بیٹھے تیار کر سکتی ہیں. اسی طرح گھر میں کوئی بھی نہیں ہے کھانا بنانے والا، کھانا بنانا ہے تو کھانا بنانے کے لیے جو ہے وہ اپنے کچن میں آ سکتی ہیں، لیکن وہاں بات چیت نہ کریں، بس فوراً کھانا رکھیں اور اس کو پکنے دیں اور اپنے کمرے میں واپس چلی جائیں. پھر تھوڑی دیر کے بعد آ کر دیکھ لیں، اور اس میں چمچا ومچا ہلانا ہو یا اس کو دیکھنا ہو تو تھوڑی دیر کے بعد آ کے دیکھیں اور پھر چلی جائیں. اور اس طرح سالن بھی بنا سکتی ہیں، روٹی بھی اس طرح بنا سکتی ہیں. تو اپنا زیادہ وقت جو ہے وہ عبادت میں لگائیں، جتنا ممکن ہو سکے. تو اگر باہر سے کھانا منگوا لیا جائے، روٹی باہر سے لے لی جائے اور اپنا وقت زیادہ تر عبادت میں گزاریں تو یہ بہتر ہوگا. لیکن گھر کے جو کام ضروری کام ہیں وہ خواتین کر سکتی ہیں، اور جو کچن کے علاوہ کے کام ہیں وہ جہاں پر اعتکاف بیٹھی جس کمرے میں اس کمرے میں بیٹھ کر وہ کام کر لیں. تو خواتین گھر کے کام اگر کرنا چاہیں کر سکتی ہیں، لیکن سارا وقت کام کاج میں نہ لگائیں بلکہ عبادت بھی کریں. عبادت کا بھی وقت متعین کر لیں، نوافل پڑھیں، سات تسبیح پڑھیں، ذکر کریں، تہجد کا اہتمام کریں، راوی پڑھیں. اس کے بعد گھر کے کام کے لیے وقت متعین کر لیں، اس میں وہ کام کریں. اور اس طرح خواتین بھی گھر کے اندر بیٹھ کر اعتکاف کر سکتی ہیں. امید ہے کہ باتیں آپ کو سمجھ آئی ہوں گی. ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.